بہت اہم موضوع پر ابھی ہم بات کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای وی ایم کا جو استعمال ہے، حکومت اپنی بات پر قائم ہے اور اپنی ضد پر قائم ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہی کروائے جائیں گے. اس حوالے سے مختلف بیانات حکومتی وزراء کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری سائڈ دیکھیں تو اپوزیشن نے سب سے پہلے ای وی ایم کے استعمال کو مسترد کیا اور ان کا یہ کہا تھا کہ اس سے شفاف انتخابات کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اپوزیشن کے اپنے تحفظات تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ابھی سیف طریقہ نہیں ہے، اس سے انتخابات ابھی ممکن نہیں ہو سکتے. ساتھ ہی ساتھ عام انتخابات میں صرف 2 سال کا وقت رہ گیا ہے، جو کہ بہت کم وقت ہے. ہم ای وی ایم کو اتنے بڑے پیمانے پر لانچ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ای وی ایم کے استعمال کو مکمل طور پر مسترد کر چکا ہے. اب ہم گزشتہ روز کی بات کریں تو وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے میڈیا کے مخصوص نمائندگان سے بات کی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 باتیں کہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لازمی طور پر حق دیا جائے گا ووٹنگ کا آئندہ عام انتخابات 2023 میں جو ہونے والے ہیں ان میں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ای وی ایم کے معاملے پر نہ حکومت پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہٹیں گے اس معاملے سے پیچھے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا استعمال یقینی بنانا ہوگا. اب معاملات کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوں گے، اس میں بہت سے قانونی پہلو بھی ہیں، اس پر ہم آگے چل کر تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر معاملے پر سر؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر حکومت اس ضد پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے کہ ہم نے ای وی ایم کو استعمال کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعتراض حکومت کر رہی ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسری صورت میں ہر حلقے میں انہوں نے جعلی ووٹ بنوائے میں اور یہ جعلی ووٹوں کے ذریعے الیکشن میں دھاندلی کریں گے. اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں. اچھا، اب دھاندلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خیر ہم اپنی گفتگو کرتے رہیں گے. میرے خیال میں کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، چل کے انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے کہ دھاندلی دونوں طرف سے الیکشن کمیشن کے ارکان درمیان میں پس رہے ہیں. حکومت ان کے اوپر اعتراض تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد تو صاف نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ چند دنوں میں انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے یا یہ ہٹ جائیں. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے. اور دوسرے ای وی ایم کی آپ اگر اس کے بارے میں کہیے، اتنی جلدی کیا نظر آتی ہے کہ اس کو ہر صورت میں اس کے ذریعے الیکشن کی ضد کی جائے؟ اصولی طور پر وفاقی حکومت، وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو وزراء نے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تابڑ توڑ حملہ کر رکھا ہے، یلغار کر رکھی ہے، لفاظی طور پر جنگ شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، تو جناب راؤ صاحب آپ نے بھی بڑے پروگرام کروائے ہیں، ہم بھی آپ کے بڑے مدعوں میں سے ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حکومت کو احساس ہی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان پر حملہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہے اور اس کے بڑے گہرے اثرات پیدا ہوں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کو آئین نے ضمانت دی ہے اور آئین کی ضمانت جو ہے ان کے 2 چیپٹر ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں. تو بنیادی ڈھانچہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان آئین کا. تو حکومت کو احساس ہی نہیں، ان کے وزراء کو احساس ہی نہیں، ان کے ایڈوائزروں کو احساس ہی نہیں کہ جناب آپ بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر رہے ہیں. اس کے لیے تو ابھی آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. باقی ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے آپ کی وساطت سے یہ کہیں گے کہ وہ نرم رویہ اختیار رکھیں. جو بھی وزراء ان کے بارے میں جو کلمات کہہ رہے ہیں خاموشی رکھیں، جذبات پہ نہ آئیں، نہ ان کو نوٹس جاری کریں، نہ ان کو ہیئرنگ کی ضرورت ہے. اپنا خاموشی سے کام کرتے جائیں اور ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیں، کسی کو نوٹس نہ جاری کریں. آپ کو آئین نے تحفظ دیا ہے، آئین آپ کی پشت پر کھڑا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کی پشت پر کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تمام حساس ادارے آپ کی پشت پر کھڑے ہیں کیونکہ آئین کہتا ہے نا، آئین نے کہہ رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیوں خاموش رہے، نہ بولے، اپنا کام کرتا رہے. الیکٹرل ووٹنگ مشین کا چیپٹر کلوز ہو چکا، الیکشن کمیشن نے اس کی اونرشپ نہیں لے گی، اس لحاظ سے ختم چیپٹر ہو گیا. آپ کو میں بتا دیتا ہوں چیپٹر کلوز ہو گیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کوئی عمل نہیں ہوگا. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، جس طرح سے آپ احساس کی بات کر رہے ہیں تو ایسے معاملات میں احساس اور وہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. بٹ ابھی جس طرح سے حکومت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم
ختم ہو چکی, چیپٹر کلوز ہو چکا. لیکن ابھی گزشتہ روز کے ہم بیانات کو گو تھرو کریں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ ہم پیچھے ہٹیں گے, نہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہٹیں گے, الیکشنز ہوں گے تو ایسے ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان مسترد کر چکا ہے, اپوزیشن مسترد کر چکی ہے, تو پھر ہوگا کیا؟ چیپٹر کس طرح سے کلوز ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تھوڑا سا سمجھائیں. اور اس معاملے میں کچھ قانونی پہلو بھی ہیں, تو الیکشن کمیشن پر کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ قانونی پہلو کیا ہیں اور امپلیمنٹیشن پر کس طرح سے ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا سہارا لے رہا ہے وہ آئین کا آرٹیکل 218 اور 226 ہے. اس میں شفافیت, رازداری, غیر جانبداری اور یہ تمام معاملات اس آئین کے آرٹیکل میں لکھے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ بیلٹنگ ووٹ جو ہو رہے ہیں اوورسیز کا لیے اس میں رازداری نہیں ہے, شفافیت نہیں ہے, اس میں ٹیمپرنگ ہے, اس میں ہائیکنگ ہو جائے گی, تو ہم نے اس کی اونرشپ نہیں لینی. تو اب یہ بے شک حکومت اپنی حکومت ہوتی ہے, اپنے ڈالتی ہے پریشر, اس کا پریشرائز کرنے کے طریقے کار ہیں. آئینی طور پر الیکشن کمیشن بڑا مضبوط ہے, اور جب یہ بات آگے تک جائے گی تو ہماری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مدانی عمل میں آ جائے گی اور پاکستان بار کونسل سامنے آ اور جائے گی. دلشاد صاحب, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جس طرح آرمی چیف پر تنقید کی جاتی تھی تو ان کا موقف ہوتا تھا کہ ہم آرمی پر نہیں کر رہے بلکہ آرمی چیف پر تنقید کر رہے ہیں. اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف حکومت آئی ہے تو یہ راجہ صاحب جو تھے, سکندر صاحب جو تھے, یہ ان کے فیورٹ تھے, اور شیخ رشید صاحب نے خط بھی لکھا تھا, لیٹر لکھا تھا کہ بھئی بہت ہی قابل اعتماد آفیسر ہے. اب کیا ایسے معاملات آ گئے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ان کی طرف جو ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں, تو کیا یہ الیکشن کمیشن پہ ہی اس ادارے پر لگ رہے ہیں یا اسی کو ہی تھریٹ بنایا جا رہا ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. اگر مسلم لیگ نے حماقت کی, نااہلیت کا مظاہرہ کیا اور آرمی چیف پر اٹیک کیا تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ نظر آ رہے ہیں لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جناب اداروں کے بارے میں ISPR کا اسٹیٹمنٹ آ چکا تھا کہ شخصیات پر ادارے ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ شخصیات پر حملہ کریں, ادارے پہ حملہ, یہ طریقہ ہوتا ہے نا. کیونکہ ہم تو ادارے پہ تو کچھ نہیں کہتے, شخصیات جب شخصیات ادارے ایک چیز ہوتی ہے نا. جب ادارے کے سربراہ کو آپ تنقید بنائیں گے تو پھر ادارہ کہاں جائے گا؟ ادارے کی ساری ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جناب یہ ان کا فلسفہ جو ہے, دونوں کا فلسفہ غلط ہے. عمران خان کی پارٹی کا بھی فلسفہ غلط ہے اور نواز شریف کی پارٹی کا بھی فلسفہ غلط ہے. باقی اس لحاظ سے کہ وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آرٹیکل 218 کے تحت انتخابات کرانے, اس پر الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا گورنمنٹ کو بھی, سب جگہ پر بھی, کہ جناب آپ کی جو یہ مشینیں ہیں, جو بھی آپ کا الیکٹرل سسٹم ہے, یہ آرٹیکل 218 سے متصادم ہے اور 219 سے متصادم ہے, 226 سے متصادم ہے. ہم اس کے اوپر اونرشپ نہیں لیتے. تو یہ سارے, لیکن سسٹم بڑا اچھا ہے, ہم اس کی بعض خوبیوں پر ہم اس پر عمل درآمد کرنے کی خواہش مند ہیں, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پاکستان ایسی کون سی جناب جدید چھڑی لے کے کھڑا ہو گیا کہ 1.5 سال میں انتخاب کروا دے گا؟ انڈیا جیسی ڈیموکریسی کنٹری جو ہے اس نے 25 سال لگائے, 1980 سے لے کر 2004 تک وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہے, اور تب جا کے انہوں نے پورے سسٹم کو اپنے ملک میں نافذ کر دیا. برطانیہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, ناروے نے ریجیکٹ کر دیا, جرمنی نے ریجیکٹ کر دیا. 167 ملکوں میں سے 9 ملکوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, بھوٹان ٹائپ, مالدیو ٹائپ, باقی سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ناروے نے غیر قانونی قرار دے دیا. تو آپ سب سوچ سمجھ کے فلپائن کی بڑی تعریف کر رہے ہیں صدر صاحب. فلپائن کا سسٹم میں دیکھا ہوا ہے, وہ پاکستان سے مطابق بھی رکھتا ہے, وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, 90% ان کی لٹریسی ہے, ہمارے 30% بھی نہیں ہے. تو فلپائن کی مثال دے رہے ہیں صدر پاکستان صاحب. تو لیکن ساری میں نے فلپائن کا میں نے وزٹ کیا, میں دیکھا ہے, میں انڈیا کا دیکھا, فلپائن کا دیکھا, تھائی لینڈ کا دیکھا, امریکہ کا دیکھا. امریکہ میں 2 سسٹم چل رہا ہے. جب ہم امریکہ میں اوباما کے الیکشن میں ہم گئے تو وہاں آدھی جو ہے ووٹر تھے پولنگ اسٹیشن پر, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ بیلٹنگ پیپر پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے. جب ہم نے ان سے پوچھا, میرے ساتھ چیف الیکشن پاکستان بھی تھے, نیپال کے بھی تھے, افغانستان کے بھی تھے, انڈیا کے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ سسٹم بالکل فراڈ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. واشنگٹن کے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹروں نے ہمیں بتایا, ہم نے رپورٹ بھی لکھی. تو یہ جناب بیٹھ کے تسلی کر لیں, ضد نہ کریں. ضد آپ 1.5 سال میں کیسے کر دے گا پاکستان الیکشن کمیشن؟
سر जिस तरह से हम देखें कि आपने भी जिस तरह से बात की, एक तो हम देखें हुकूमत का मौक़िफ़ तो बहुत सी इस्लाहात की बात की जाती थी, अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई नहीं है, बहुत कम वक्त रह गया और मेरे ख्याल में वक्त भी अभी मुख्तसर है। ईवीएम के अगर हम इस्तेमाल की बात करें, आपका ख्याल है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए? आपके ख्याल में अगर हम इस मामले को सॉर्ट आउट करने की तरफ आएँ, मतलब ऑब्वियसली हुकूमत ने कुछ तो मतलब इस मामले का सोल्यूशन निकलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठे, अपोजिशन बैठे और इसके साथ साथ हुकूमत बैठे, कोई मिड वे निकाला जाए, कोई मिड रास्ता निकाला जाए और स्टेप बाय स्टेप पर अगर सब अग्री करते हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में कितना वक्त लगेगा? आपने मुख्तलिफ ममालिक की बात की, कहीं 25 साल लगे, कहीं 20 साल लगे, तो पाकिस्तान में अगर हम कर लें इसको तो फिर हमें कितना वक्त दरकार है? हमें चूंकि ज़ाहिर है मॉडर्न ज़माना आ गया, मॉडर्न जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आ गई है, पाकिस्तान में खुशकिस्मत मुल्क है। ये बड़ी अहम बात ये है कि इन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं करनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान की साइज टेक्नोलॉजी ने बनाई है, इंडिया से फलफाइन से बेहतर है, लेकिन उसको इस अंदाज से मुतनाज़ा बना दिया कि पूरी कौम जो है वो बड़ी हैरान हो गई कि जनाब ऐसी क्या उसमें खूबी है कि पूरा प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है। तो इस लिहाज से हम चाहते हैं सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको ये करें कि इलेक्शन में पाकिस्तान को पहली बात तो ये खामोशी इख्तियार करे। मैं तो आपकी मुसाफिर से गुजारिश करूंगा कोई नोटिस जारी ना करे, खामोशी इख्तियार करे, लेकिन उसके बाद तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन तलब करे अपने वहाँ इलेक्शन पाकिस्तान में बमा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों को बनाए और वहाँ अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन हाउस में बता दे, जनाब ये इसमें खराबियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सामने रखें, उनके भी टेक्नोलॉजी बैठे, तमाम सियासी जमातों के सभाई बैठे जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, उनको इलेक्शन को ब्रीफिंग दे दें और फैसला कर लें, बैठ जाएं, कोई बात नहीं है। ये जो लड़ाई झगड़ा जो फसादात जो कर रहे हैं हमारे बाज वज़रा, ये वज़ीर आज़म साहब को बंदगरी में खड़ा कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म को जो है ये वज़ीर आज़म के दोस्त नहीं है ये लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब तो इंटरनेशनल शख्सियत है, वो तो बहुत मसरूफ आदमी है। तो ये जो उनके जो एडवाइजर हैं वो उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक रुख दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का अपना इदारा है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पैटर्न चीफ है सदर पाकिस्तान जो है, तो सारे बैठ के तसल्ली से बैठ दें। अब चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करना। और एक और बड़ी अहम बात कर दी, ये केस आ रहा है, आज डान का इदारिया पढ़ लें आप, ये केस आ रहा है जो उसने ये कहा ना कि बगावत कर दें दो खिलाफ, फिर को आर्टिकल 6 के तहत हमारी बाज इदारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि ने आइन से बगावत की है, मिनिस्टरों ने कि बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डान के दारिया पड़े यहाँ पर तो सब लिख दिया उसने। ये ना बहुत केस आगे जाएगा, बुनियादी ढांचे पर हमला हो गया पाकिस्तान की। तो ये तो बात करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहे, ना बोले, आराम से अपना काम करता जाए, ये बात दुरुस्त है। हम आप भी मानते रहो सब कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का माजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। इन जजों ने काम ही नहीं करने दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो अब एक ब्यूरोक्रेट आया है चीफ इलेक्शन कमीशन, अपना काम करना चाहता है, जानकारी दिखाना चाहता है, करने दें। मैं मानता हूँ तमाम वज़रा की बात कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का माजी का किरदार कोई साफ सुथरा नहीं रहा है। ये बट अभी आपकी ठीक है, बट अभी कंवर साहब की यही सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए, बैक एंड पर रहना चाहिए और खामोशी से अपने मामला जो हैं वो हल करने चाहिए। थैंक यू सो मच कंवर साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर हुकूमत को भी सर चाहिए कि अपनी जो एक जिद उन्होंने पकड़ ली है, अगर रिजर्वेशन जितने पाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी मुस्तरद कर चुका है, तो थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाए और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। बात यह है कि 3 लोगों के दरमियान इलेक्शन होना हो, उनमें से 2 का हमने नहीं इस तरीके को मानना, और जिन्होंने करवाना है वो भी नहीं मान रहे, तो अकेले एक पार्टी कैसे कर सकती है? सबसे बड़ी बात यही है, वो नहीं कर सकती। और ये बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये हुकूमत को बिल पास कराती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला और वहाँ जाके ये डिस्कशन होगी। बिल्कुल ठीक हो गया।